چلیے چلتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کی کمائی جو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اگر پیسے دلوانے ہیں تو آج کی قیمت کے پیسے دلوائیں یہاں کے ریزیڈنٹس کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ دے گا کون؟ ہماری نظر میں یہ پیسہ ذمہ داری حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. حکومت سندھ پیسہ دے، اس بلڈنگ کو لے لے، مسمار کرنا تو پھر بھلے مسمار کرے، لیکن سب سے پہلے ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو پیسہ دیا جائے. آپ بلڈرز کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میری نظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو انیشیٹو تھا کہ پورے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پورے پاکستان میں روزگار دے سکتی ہے، بے روزگاری کے اندر کمی لے کر آ سکتی ہے، ایک بزنس کا پورا ماحول بن سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سندھ کے اندر جس طریقے سے شیخانی صاحب نے بتایا کہ 300 اپلیکیشنز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں. 300 اپلیکیشنز. اس کا کیا ریزن ہے؟ سسٹم نہیں چل رہا ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ پیسے دینے کا شاید سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ان کو کتنے مال کی ضرورت ہے، کتنا پیسہ چاہیے. سو جو حالات صوبے سندھ کے اندر چل رہے ہیں یہ دن بہ دن خراب ہوتے جائیں گے، یہ برائی کی طرف جاتے جائیں گے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو ہے 26 MPs دیے، 16 MNAs دیے. وہ صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر جگہ تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے. کوئی بزنس کمیونٹی یہ نہیں کہہ سکتی ہے موجود نہیں ہے. آج سے 1 ہفتے پہلے 10 دن پہلے صدر میں کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے. برباد ہو گیا وہ خاندان، پورے 500 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہے. ایک سندھ حکومت سے شخص ان کی گھر پر، ان کی دکان پر ایک آدمی نہیں گئے جا کے بولے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی بحالی کر کے دیتے ہیں. تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، تحریک انصاف کا MNA اور MPA 500 دکانوں کو کی مکمل مرمت، رنگ روگن، ان کی لائٹیں، ان کا فرش پورا مکمل کر کے ان کو واپس ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہے. سو لہٰذا یہ کہہ دینا اور یہ الزام لگا دینا کہ نہیں کھڑے، یہ بہت نامناسب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے نامناسب چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی اور تحریک انصاف نے جو ہے اس قرارداد کو اس کی مذمت کری اور پھاڑ کے پھینک دیا. نسلا ٹاور کے لیے ہم نے قرارداد ڈالی. ہم عوام کو بتائیں تو صحیح کہ اس قرارداد میں لکھا ہوا کیا تھا. اس قرارداد میں کہیں بھی نسلا ٹاور کا ذکر نہیں تھا. منسٹر صاحب کا مجھے فون آیا، بولا خرم آپ کیا سمجھتے ہیں نسلا ٹاور ٹوٹنا چاہیے؟ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. بولا ہم اس کے حق کے اندر قرارداد لے کر آ رہے ہیں، آپ سپورٹ کریں گے؟ میں نے کہا 100% کریں گے. جب قرارداد ہمارے پاس آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جتنی بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں، مطلب جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کو ریگولرائز کرا دیا جائے. کیا آپ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے اگر ساری 2 نمبریاں ان کی ہم ایک قرارداد کے اوپر سائن کرتے ہو بولیں گے ہاں ٹھیک ہے معاف ہے سب کچھ ہونے دے؟ ہم نے کہا آپ کے پاس اگر نسلا ٹاور کو اپنے ریگولرائز کرانا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ پبلک انٹرسٹ میں اور 10-12 بلڈنگیں، 20 بلڈنگیں آپ وہ نام لکھ کر دیں، ایک کمیٹی بنائیں، کمیشن بنائیں، ہم اس میں بھی تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے. لیکن صوبے سندھ کے اندر آپ اپنے 5 دوروں کے اندر 13 سال کے اندر آپ کے جتنے کالے کرتوت ہیں اس کے اوپر قرارداد کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ سگنیچر کر کے آپ کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. سو یہ بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ ہمارے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی تھی. میں آباد سے یہ کہوں گا، میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ تحریک انصاف نے کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، KP میں حکومت بنائی، ہم 2023 میں سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے، جب تک تو سب کچھ یہاں پہ برباد ہو چکا ہوگا، یہاں کچھ نہیں بچے گا. وزیر اعظم صاحب میں اس بات کو ذاتی طور پہ، میں اپنی PTI میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں کم سے کم 6 مہینے کے لیے جو ہے نا گورنر رول لگ جانا چاہیے، تاکہ کم سے کم نظام تو سیدھا ہو. ہر قیامت یہاں پر آتی ہے، ہر مصیبت یہاں پر آتی ہے. پینے کا پانی نہیں ہے، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں علاج نہیں ہے، بلڈرز پریشان ہیں، ہر آدمی پریشان ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں تو کبھی ایسا بلڈرز نے کمپلین نہیں کی کہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، کوئی سسٹم کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. ٹائم لائن جو ہے وہ سیٹ ہے، ٹائم لائن سیٹ ہے کہ کتنے دن میں بلڈر کو جو ہے اس کا نقشہ اس کا کلیئر ہو جائے گا، کتنے دن کے اندر اس نے جو ہے اس کو اپروول مل جائے گا. دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں بلڈر کو، گول گول نہیں اس کو گھومنا پڑتا ہے. سو لہٰذا
میں ونس اگین سخت الفاظ میں سندھ پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا ہے، میں تشدد کا لفظ استعمال کروں گا، آباد کے اوپر، بلڈرز کے اوپر، جو ٹیکس پیئرز ہیں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں سخت الفاظ میں. میں چیف جسٹس صاحب سے واپس گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی کیجئے، یہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی راستہ نکالیں. ہم اپنی طرف سے میں یہ آپ کو آفر کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے 28 MPs کے جو 5 اسٹار ریزیڈنسیز تیار ہو رہی ہے اس وقت کراچی کے اندر، جو سب سے 5 اسٹار کوئی اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، وہ آپ کے MPs کے بن رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے. سوئمنگ پول ہے وہاں پہ، اور خواتین کے لیے پارلر بن رہے ہیں، اور 2 یونٹ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. تحریک انصاف کے 28 MPs کے جو 28 اپارٹمنٹ ہے وہ نصرہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کو دے دیں مالکانہ حقوق کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے وہ اپارٹمنٹ، وہ ان کو دے دیں. اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد 200 بنگلے ہیں جو کہ آپ کے لیڈران کے پاس ہیں، وہ باقی آپ ان کو دے دیں. لیکن یہ رویہ کراچی کے ریزیڈنٹس کے ساتھ، کراچیائٹس کے ساتھ، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. بالکل ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس کے اندر کوئی راستہ نکالا جائے. چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ان سے بھی چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں تاکہ کم سے کم یہ معاملہ حل ہو سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کراچی میں PTI رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مظاہرین پر پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہیں. کل آباد کے ڈنڈے مارے گئے ہیں، ان پر تشدد کیا گیا ہے. سندھ میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. خرم شیر زمان نے مزید کہا کہ سندھ میں 6 ماہ کے لیے گورنر راج لگایا جائے، گورنر صاحب کو راستہ نکالے. خرم شیر زمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہیں.